أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ عربی میں مہینے کو شہرن کہا جاتا ہے، جس کی جمع شہور یا اشہر آتی ہے۔ یہ لفظ شہرت سے لیا گیا ہے، شہرت سے ماخوذ ہے۔ شہر یشہر، شہر الشیء۔ اور مہینہ شہر اس مدت معینہ کو کہتے ہیں جس کی ابتدا رؤیت ہلال سے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہلال کیا چیز ہے؟ تو ہر مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے قمر کہا جاتا ہے، پھر 14ویں تاریخ کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو پہلی تاریخوں کا جو چاند ہوتا ہے اسے ہلال کہا جاتا ہے، اور ہلال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ نظر آتا ہے تو لوگ پکارنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، ارے چاند، ارے چاند، ارے چاند۔ تو احلہ کے معنی آتے آواز کرنے کے، چیخنے کے، اس وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ رؤیت ہلال یعنی اس پہلی تاریخ کا چاند جب آپ نے دیکھ لیا، وہاں سے مہینے کی ابتدا ہو جاتی ہے اور انتہا 29 پر یا 30 پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ الشہر ہاکذا 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 ہاکذا، کہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے یا پھر 29 دن کا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو شہر عربی میں کیوں کہا جاتا ہے، میں نے ابھی بتایا کہ یہ شہرت سے لیا گیا ہے، شہرت سے ماخوذ ہے، اور اہل ایمان اور اہل اسلام کو چونکہ معاملات میں، عبادات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ مہینہ جو ہوتا ہے میقات کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ مشہور ہو گیا لوگوں کے درمیان میں۔ تو اسی شہرت کی وجہ سے اسے کیا کہا جانے لگا؟ شہرن کہا جانے لگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک بات مزید یاد رکھیے، یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے کہ ایام معدودات میں ماہ رمضان کے ایام کا جو ذکر تھا وہ اجمالی تھا، مجمل بیان تھا، اور مجمل کی توضیح ہونی چاہیے، اس میں ابہام ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ تو شہر رمضان سے اسی اجمال کی جو ہے کیا ہے، تبیین ہے اور تعیین بھی ہے، اور اس کی ماہ رمضان کی جو ہے فضیلت بھی کیا کی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے۔ شہر رمضان، دوسرا لفظ ہے رمضان،
یہ اہل علم حضرات جانتے ہیں، رمیض یرمض، رمضان، رمضان، یہ رمضان مصدر باب سمیہ سے، جس کے معنی آتے ہیں جلانے کے، خاکستر کرنے کے۔ خلیل نحوی، امام خلیل نحوی فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ، نحو کے بہت جو ہے بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رمز سے ہے، بسکون المیم، میم کے سکون کے ساتھ رمز، اور وہ کہتے ہیں کہ رمز اس بارش کو کہا جاتا ہے جو موسم خریف سے پہلے کیا ہوتی ہے، برستی ہے، اور وہ بارش چونکہ سطح زمین کو، روئے زمین کے بالائی حصے کو غبار وغیرہ سے کیا کر دیتی ہے، پاک صاف کر دیتی ہے، دھو دیتی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، رمز کہا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان بھی اہل ایمان کے، روزے داروں کے جو ہے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ اس مہینے کو رمضان جو کہا گیا، ابن عمر رضی اللہ تبارک تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے مرفوعاً یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ سمی رمضان، رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ لأنہ یرمض ذنوب عباد اللہ، اس لیے کہ رمضان جو ہے وہ بندوں کے معاصی کو، گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے۔ ائمہ تفسیر میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، لیکن قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، ہاں یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا۔ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، اس لیے کہ رمضان جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس روایت کو ابن حاتم نے، ابو الشیخ نے، ابن عدی نے، بیہقی نے اور دیلمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں طرح روایت کیا ہے، مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی، کہ یغسل ابدان هذه الامہ، شہر رمضان، ماہ رمضان اس امت کے ظاہر کو اور باطن کو کیا کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، غسل دے دیتا ہے، وَيُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ، اور ان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے، اس کی تطہیر ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو باطن کی کیا ہوتی ہے، صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، صاحب روح المعانی نے بھی لکھی ہے، اور علامہ راضی نے بھی لکھی ہے کہ رمز کہتے ہیں کہ وہ حر الحجارہ، حر الحجارۃ من شدت حر الشمس، کہ سورج کی انتہائی تپش کی وجہ سے جب پتھر کیا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے رمز۔ تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ماہ رمضان کو رمضان کہنے کی یہ وجہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، علامہ طبرانی میں
حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اتنا مقدس ہے اور اتنا محترم ہے اور اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا بافضیلت ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا، جیسے کہ آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے، موجود ہے، یہ قرآن کے کلمات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے میں صحف ابراہیم نازل کیے گئے اور وہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یکم رمضان صحف ابراہیم جو ہے یہ نازل کیے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جو مقدس کتاب توریت کی شکل میں دی گئی ہے وہ 6 رمضان المبارک کو دی گئی ہے۔ دیکھیے کتنا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کو وحی الہی سے غایت درجہ مناسبت ہے۔ آسمانی جو کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں تمام تر جو ہے اسی مہینے میں کیا کیے گئے، مختلف تواریخ میں نازل کیے گئے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ توریت ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو کیا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر دی گئی۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ ماہ رمضان کی 13 تاریخ کو، 13 رمضان المبارک کو۔ اور قرآن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن 24ویں جو ہے رمضان کو۔ اور آپ کہیں گے کہ قرآن میں آتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے کہ شب قدر جو ہے 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ یہ اکثر بیشتر 27 کو ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہو، مختلف راتوں میں ہوتی ہے، وہ پورے رمضان میں دائر رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، بلکہ ایک قول تو یہ ہے کہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ حضرت حسن تو فرماتے ہیں کہ 24ویں شب ہی شب قدر تھی، اس جس رات میں قرآن نازل کیا گیا وہ 24 تاریخ تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ انزل فیہ القرآن، یہاں دیکھیے ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، انزل، انزل ینزل انزال، جس کے معنی آتے ہیں دفعتاً واحدہ، جملتاً واحدہ، یک بارگی قرآن کو کیا کر دینا، پورا نازل کر دینا۔ اور قرآن میں ایک لفظ اور بھی آپ کو ملے گا، تنزیلا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں بھی ہے۔ تنزیل کے معنی آتے ہیں دھیرے دھیرے، تھوڑا وقفے سے، منجمن شیئن بعد شیئن، تھوڑا کر کے اس کو جو ہے نازل کرنا۔ تو شاید آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ کہیں انزال کا لفظ ہے اور کہیں تنزیل کا لفظ ہے، تو ایسا کیوں؟ تو قرآن کا نزول میرے بھائیوں دونوں طرح ہوا ہے، قرآن کا نزول دونوں طرح ہوا ہے، جملتاً واحدہ، دفعتاً واحدہ بھی ہوا ہے، اور شیئن فشیئن بھی ہوا ہے، دھیرے دھیرے بھی ہوا ہے، وقفے سے بھی ہوا ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، ابن جبیر اور اسی طریقے سے حضرت حسن، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن جملتاً واحدہ من اللوح المحفوظ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت پر قرآن حکیم کا نزول جو ہوا ہے وہ یکبارگی ہوا ہے، جملتاً واحدہ ہوا ہے۔ جی، پھر وہاں سے حسب ضرورت، حسب وقائع، جیسے واقعات پیش آتے گئے، جیسے جو ہے ضرورت پڑتی گئی، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس کا نزول 23 برس تک ہوتا رہا۔ نبوت کے سال سے، نبوت کا آغاز ہی قرآن کے نزول سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، تو یہ جو ہے وحی کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد قرآن جو ہے جیسے ضرورت پڑتی گئی نازل ہوتا گیا، اور 23 برس تک اس کا کیا ہوتا رہا، نزول ہوتا رہا۔ انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن بہت ہی پاک اور جو ہے بہت ہی مقدس کیا ہے
کتاب ہے، یہ آفاقی بھی ہے اور انقلابی بھی ہے، آفاقی کتاب بھی ہے اور انقلابی کتاب بھی ہے۔ اس کتاب نے میرے بھائیوں ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ جو جہلا تھے، جہلائے عرب تھے، سنگریزے تھے، خزف ریزے تھے، ان کو اس نے گوہر بنا دیا، گوہر کی قیمت دے دی، لالو گوہر بنا دیا، جہلائے عرب کو صحابہ بنا دیا۔ بہت بڑے شرف سے جو ہے اس قرآن نے ان کو نواز دیا ہے۔ بڑی جو ہے محترم کتاب ہے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بین الدفتین جو کہ کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بین الدفتین، دفتین تو سمجھتے ہو کیا؟ دو جو ہے یہ جو دفعہ کہلاتا ہے، یہ دو اس کے درمیان میں جو اللہ کا کلام ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اس الفاظ کے جامع میں جو معانی کے گوہر پنہا ہے، لیکن معانی ان کو بھی کیا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے۔ الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔